السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس 9 کی سورۃ طٰہٰ ہماری جاری ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے مد مقابل جادوگر کے آپس میں ملے، جادوگروں نے بھی اپنے کرتب دکھائے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر فرعون نے کہا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے ہیں، تو وغیرہ ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ اب یہاں سے آگے ذرا دیکھیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور ہم نے موسیٰ پر وہی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ ہو اور نہ اور کوئی خوف۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کرتب دکھانے کے بعد بھی کچھ عرصہ مصر میں رہیں۔ مصر میں رہنے کے بعد اللہ کی دین کی اشاعت میں لگے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ راتوں رات اپنے بنی اسرائیل قوم کو لے کر جاؤ، اور آگے راستے میں سمندر آئے گا، سمندر میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ پہنچ گئے، فرعون کو بھی پتہ چلا کہ یار بنی اسرائیل لوگ تو بھاگ گئے ہیں، تو ان کے پیچھے وہ بھی بھاگنے لگے۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھی، اللہ نے فرمایا اس عصا کو آپ زمین پہ مارو، سمندر پر۔ جیسے ہی مارا تو وہ سمندر بالکل اڑ گیا، نیچے جو راستہ جو تھا وہ سارا کا سارا خشک ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قافلہ تھا، جو گروہ تھا، وہ سارا کا سارا پار ہو گیا۔ جیسے ہی فرعون آیا، فرعون نے آتے ساتھی لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے راستہ مقرر کیا ہے، یعنی میں نے آپ کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے، اب جا کر موسیٰ کو پکڑتے ہیں۔ جیسے ہی وہ فرعون کا آخری بندہ جیسے ہی سمندر میں اترا، اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جا، جیسے مل گیا تو فرعون اسی میں غرق ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھے کیا تو سمندر کی اس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپ لیا، وہ انہیں ڈھانپ کر رہی تھی۔ یعنی اس کا انجام یہی تھا، فرعون کا انجام یہی تھا کہ وہ پانی میں غرق ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خوفناک پانی کی وجہ سے اس نے جو ڈھانپنا تھا وہ ڈھانپ گیا، مطلب یہ کہ فرعون کو اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے غرق کرنا تھا، وہ اسی میں غرق ہو گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَهَدَىٰ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی جب قوم یہاں سے نکلی تو دوسری سائٹ پہ چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں فرعون سے نجات دے دی، اب تمہارے پاس من و سلوہ آئے گا، یعنی تیار دسترخوان ان کے پاس آتا تھا، اس میں بٹیر ہوتے تھے تلے ہوئے، یعنی یہ ان کا ایک پروٹوکول تھا ایک قسم کا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے تیار دسترخوان اترتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی وَمَن یَحْلِلْ عَلَیہ غَضَبِی فَقَدْ ہَوَا، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، اگر ایسا کام کرو گے جو میرے خلاف ہوگا تو میں بھی تم پر اپنا عذاب نازل کر دوں گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ کو کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے کہا موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آئے؟ ان کا مطلب یہاں سے مراد یہ ہے کہ شروع میں بنی اسرائیل کی کچھ
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے 40 دن میرے پاس آ کر ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے بنی اسرائیل کے کچھ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی منتخب ہو گئے کہ وہ بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی طے ہو گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے آنے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی پیچھے آپ کی جو قوم تھی وہ بھی آنے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ جی وہ آ جائے گی، یعنی وہ تو آئی نہیں پیچھے، لیکن ان کو خود زیادہ طلب تھی کہ میں جا کر زیادہ اللہ سے قریب ہو کے باتیں کر لوں، لیکن جو اور لوگ منتخب تھے وہ آئے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آ جائیں گے میرے راستے پر، یعنی میرے جس جگہ پہ میں نے قدم کی نشان رکھے ہوں گے اس راستے پر چلتے چلتے وہ کوہ طور پر آ جائیں گے، لیکن وہ آئے نہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ جلدی کیوں آئے؟ ٹھیک ہے، قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آ ہی جاتے ہیں، اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آیا تاکہ آپ خوش ہوں، یعنی میں آپ کے پاس جلدی آیا، ٹھیک ہے؟ جیسے مقابلے میں جب کوئی بندہ جیتتا ہے تو وہ زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے، تو یہ بھی یہ کہنا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ میں آپ کے پاس جلدی اس وجہ سے آیا تاکہ آپ خوش ہوں کہ میں فوراً سے پہلے آپ کی بات ماننے پر آ گیا۔ یعنی اللہ نے ان کو کوہ طور پر بلایا تھا۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأزلهم السامری، اللہ نے فرمایا پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ سامری جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا تو منافق، لیکن ان کے ساتھ آ کر مل گیا، اس کا اپنا نام تھا موسیٰ بن ظفر، اس کا اپنا نام تھا، ٹھیک ہے؟ اس نے کچھ زیورات وغیرہ لے لیے تھے، وہ آ گیا تھا۔ سامری جو تھا تو وہ لوگوں کو جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، انہوں نے پیچھے ایک بچڑا بنا لیا، بچڑے میں انہوں نے کچھ جادو وغیرہ کر دیا، سونا وغیرہ ڈال دیا، سونے وغیرہ ڈالتے ساتھ ہی وہ بچڑا بونے لگا، تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ موسیٰ کہاں چلے گئے، موسیٰ کا رب تو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ساری باتیں وہی ہو رہی ہیں، دیکھیں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم لم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتکم موعدی۔ دیکھیں ذرا، چنانچہ موسیٰ غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنے قوم کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ ایک اچھا وعدہ کیا تھا کوہ طور پر آنے کا وعدہ، ٹھیک ہے؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر کوئی بہت مدت گزر گئی، یعنی میرے آنے کے اتنا ٹائم گزر گیا کہ آپ لوگوں نے بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے میں لگ گئے، یا تم یہ چاہتے ہی تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، اس وجہ سے تم نے معبود بنا لیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامری، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا، پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا، یعنی وہاں سے آنے کے بعد فرعون سے انہوں نے کچھ سونے وغیرہ لیے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پھینک دو، کیونکہ وہ بھی غرق ہو گیا تھا، فرعون اور ان کی ذریت جو بھی تھی غرق ہو گئی، اس کو بھی پھینک دو۔ تو انہوں نے جیسے ہی پھینکا، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام تو وہاں گئے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے بھی پھینکا اور سامری نے بھی جیسے ہی پھینک دیا، تو سامری نے اس میں کچھ جادو وغیرہ کر دیا، جادو وغیرہ کرتے ساتھ ہی اس نے کچھ کرتب وغیرہ دکھائے، یعنی کچھ بچڑا بنایا، بچڑے میں وہ سونا وغیرہ ڈال دیا، وہ کچھ بولنے لگا، تو کچھ آوازیں کہنے لگا، تو اس میں سامری نے کیا کہا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، ایک جسم تھا جس میں ایک آواز نکلتی تھی، لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے، لوگوں کو کہنے لگا یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کوہ طور پر گئے ہیں، کہاں چلے گئے؟ وہ تو بھول گئے ہیں اپنے رب کو، ان کا رب تو یہ ہے کہ جو بچڑا ہے، یعنی اس میں نے کہا تھا کہ تو منافق تھا، اس نے کچھ اپنے کرتب وغیرہ دکھائے، جادو وغیرہ کیا، جس کی وجہ سے وہ بولنے لگا۔
افلا یرون الا یرجعوا الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی کچھ تو عقل رکھو، کہ یہ تو دیکھو کہ یہ بچڑا ٹھیک ہے باتیں تو کرنے لگا، لیکن کیا یہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے؟ کیا آپ کو یہ نفع نقصان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس سے بھی عقل لینی چاہیے۔ تو یہ کلاس 9 کی سورۃ طٰہٰ ہماری چل رہی ہے آیت نمبر 76 سے لے کر 89 تک ہماری آیت ہو گئی ہے۔ تو آپ اسٹوڈنٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خود بھی سمجھیں اور اوروں کو بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس قرآن کی اشاعت میں میرا اور آپ کا حصہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔